وہ تو بیچارہ خود روتا رہا، یہ کہتا رہا کہ آئی ایم ناٹ ریپرزینٹنگ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن. اس کے باوجود ہم فرض کر کے لوگوں کو یہ یعنی کہ چاول مار رہے ہیں. ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ ٹرمپ انتظامیہ ایک ایک کر کے سارے سخت فیصلے کر رہی ہے جس سے سارے ملک ایک ایک کر کے افیکٹ ہو رہے ہیں. ایک یہ کہ ایسے ہی 2 نمبر کا بندہ ہے جی، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں. ایک ہی تو آیا بس جی وہ ٹرمپ نے بندہ بھیجا کہ دسو جی کتنے لائیے پیسے. یس a delegation has come, but this delegation is not an official delegation. They do not represent American government. wishful عمران thinking. خان سے ٹرمپ کو کام کیا ہے مجھے یہ بتا دیں. جو جس دن آپ یہ سمجھا دیں گے تو میں سمجھ لوں گا کہ یار پھر میں غلط تھا. السلام علیکم خواتین و حضرات، وی نیوز کے ساتھ میں ہوں دعا ابصار. ناظرین، پچھلی کچھ ایپیسوڈز میں یہ بات ہو رہی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی تقریروں میں کبھی پاکستان کا ذکر نہیں کیا، عمران خان کی آزادی کا یا اس سے ریلیٹڈ کبھی کوئی بات نہیں ہوئی. لیکن پچھلے دنوں یو ایس نے کہا کہ ہم پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، اور جنٹری بیچ جو آئے انہیں کہا کہ ٹرمپ بات کرتے ہیں اکنامک ڈپلومیسی کا. لیکن اس کے بعد کیا واقعی یو ایس پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہے گا، اور اس سے پاکستان اور یو ایس کی ریلیشنز پہ کیا اثر ہو سکتا ہے، اور پاکستان کی اوور آل اکنامک گروتھ ہو سکتی ہے یا نہیں، اور کیا واقعی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اس بارے میں سوچتی ہے؟ اس بارے میں نصرت صاحب سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جنٹری بیچ کی بات آنے والے وقت میں کتنی سچ ثابت ہو سکتی ہے. السلام علیکم نصرت صاحب. آپ نے پچھلی کچھ ایپیسوڈ میں بات کی تھی جب ہم کہہ رہے تھے کہ ٹرمپ نے پاکستان کا کوئی ذکر نہیں کیا، اور آف کورس عمران خان کی رہائی اس بارے میں بھی نہیں. لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اکنامک ڈپلومیسی میں بلیو کرتے ہیں پاکستان کے ساتھ. کون کہہ رہا؟ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے ایک ریپرزینٹیو نے یہ بات کی ہے. ہی از ناٹ ریپرزینٹیو. یہ غلط بات ہے. یہ بالکل اسی طرح جیسے پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ رچرڈ گرنیل کے یعنی ٹویٹس وغیرہ پہ خوش ہوتے تھے. ان کا بھی سر کلیئر ویسے ہو گیا کہ وہ نہیں ہے. صرف بات یہ ہے کہ وہ تو بیچارہ خود روتا رہا، یہ کہتا رہا کہ آئی ایم ناٹ ریپرزینٹنگ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن. اس کے باوجود ہم فرض کر کے لوگوں کو یہ یعنی کہ چاول مار رہے ہیں. ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ That's true, sir. اور امریکہ میں کبھی بھی امریکہ از دا الٹیمیٹ سمبل آف پرائیویٹ کیپٹلزم. سرمایہ دارانہ نظام کی حتمی علامت ہے امریکہ. امریکہ میں اس طرح نہیں ہوتا کہ جی یہ ہمارے سرمایہ دار ہیں ہم ان کو بھیج رہے ہیں اور آپ بس. امریکن کیپٹلسٹ جو ہیں دے ڈو ناٹ ریپرزینٹ یو ایس ایڈمنسٹریشن. یہ 2 مختلف چیزیں ہیں. تو یہ پھر ہو جاتی ہے کنفیوژن اب اکثر. ہیونگ سیڈ دیٹ، اب بیچ مرچنٹ کا یہاں پہ آنا جو ہے وہ کوئی اتنا چھوٹی بات بھی نہیں ہے. بہرحال ہی اس کے بارے میں اب وہ جیسے ہمیں تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی پسند کا سچ اور جھوٹ چاہیے. جو ہمیں اچھا لگے اگر ہم پک کر آپ لیں پی گے. ٹی آئی کے حامی ہیں تو اس وقت پوری جو اراکین ہیں نا امریکن بھی کانگریس کے اور سینٹ کے، وہ مرے جا رہے ہیں کہ عمران خان کب رہا ہو، کیونکہ ٹرمپ آ گیا ہے اور وہ اس کو رہا کروائے گا. تو اور چونکہ امریکہ جو ہے وہ تو پوری دنیا میں انسانی حقوق کا چیمپئن ہے، تو کہے گا یہ پاکستان میں بہت ظلم ہو رہا ہے. وہ انسانی حقوق کا چیمپئن نکال کے بندے جو ہے، اور وہ اس نے کہا کہ ان لوگ گوانتانا میں بھیجے گا کیونکہ میری جیلوں میں جگہ نہیں ہے. کیونکہ یہ سب کرائمز اور ان چیزوں کے اللیگلی آئے ہوئے امیگرینٹس، تو ان کو بھیجیں آپ. تو وہ انسان تو ہے نا، تو انسانی حقوق کہاں گئے؟ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک چیزوں کو دیکھیں جس طرح آپ نے دیکھنا ہے. یہ بندہ جو ہے بیچ مرچنٹ، یہ ٹرمپ کے چھوٹے بیٹے کے بہت قریب ہے. اچھا، اب اسی طرح رچرڈ گرنیل وہ بھی ٹرمپ کے چھوٹے بیٹے کے بہت قریب ہے. ٹرمپ کا جو چھوٹا بیٹا ہے وہ بڑا ویلر ڈیلر ہے. اب کی بار جیسے لاسٹ ٹائم جب یہ صدر تھا تو ایوانکا ٹرمپ اور اس کا جو داماد ہے کشنر، ان کی بڑی وہ سیکورٹی کلیئرنس بھی تھی اور وہ وائٹ ہاؤس میں گھسے رہتے تھے. اب کی بار اس کا جو ڈونلڈ جونیئر ٹرمپ ہے وہ دائیں بائیں ہاتھ پاؤں مارے گا. ٹھیک،
اور یہ جو بیچ مرچنٹ ہے اس کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات ہیں. اب جو لوگ اس کے مخالف ہیں انہوں نے اس کا پورا جی وہ وکیپیڈیا سے نکال لیا کہ جی یہ اس کا تو بینکرپٹ ہوا ہوا تھا یہ وہ. ٹرمپ نے کتنی مرتبہ بینکرپسی ڈکلیئر کی ہے یہ کبھی کسی نے بتایا آپ کو؟ میں کبھی کھل کے اس بارے میں اس کے تو نہیں کہا تقریباً ٹرمپ نے. ارے بی اس کا تقریباً ہر دوسرے کاروبار میں اس نے جو ہے وہ ڈکلیئر کی ہوئی ہے. وہ امریکہ میں یہ چلتا ہے اسی لیے تو وہ پیسہ بناتے ہیں وہاں کے لوگ. وہاں پہ تو یعنی کہ وہ ایک عام رواج ہے. اور ٹرمپ کا تو پورا کاروبار 2 نمبر کا رہا ہے. اس پہ بہت ساری کتابیں لکھی ہوئی ہیں. میں کوئی نئی بات تو کر نہیں رہا ہوں. اب ظاہر ہے وہ میرا ایشو نہیں ہے ورنہ میں آپ کو پوری وہ کر کے بتا دیتا. تو بیسیکلی اور ویسے بھی وہ ڈیل بھی کرتا رہا ہے یعنی پراپرٹی جو شخص یعنی کہ دیکھیں بات نے میری یعنی کہ کسینوز کا کاروبار کرتا ہے. اس کی کون سی سر یعنی 2 کہ نمبری جوئے کی نہیں کمائی ہوگی. جو ہے وہ بہرحال. لیکن یہ کہ وہ آیا ہے اور نیچرلی انہوں نے شو کیا انٹرسٹ اور وہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جن ایریاز کی اس نے بات کی ہے مثلا ہی از ٹاکنگ آف شور. اب پاکستان کی 1100 کلومیٹر رفلی اف آئی ایم ناٹ رانگ کوسٹل لائن ہے سمندر کے ساتھ ساتھ. اور آپ کو یاد ہے کہ ایک زمانے میں عمران خان صاحب کے دور میں بھی آف شور ڈرلنگ کی بات ہو رہی تھی. تو یہ بھی سوچا جا سکتا ہے کہ اگر چین گوادر میں ایکٹیو ہے تو ہمارے لوگوں نے امریکنوں کو کہا ہوگا یار آپ بھی آئے آپ کو کون روک رہا ہے. ہمارے لوگوں نے سر یہ امریکہ کو خود کہا ہوگا. امریکہ نے انٹرسٹ نہیں لیا ہوگا. ارے بیوی کیوں نہیں لے گا امریکہ جب وہ کر رہا ہے. جب وہ ٹیکسس ہے کیا ٹیکسس از دا کیپٹل آف آئل پروڈیوسرس نا کہ نہیں. ٹیکسس جو اسٹیٹ ہے تو دے آر آئل پروڈیوسرس نا. تو وہ دنیا بھر میں انویسٹ بھی کرتے ہیں جہاں پہ تیل نکالنا ہوتا ہے. اور آپ چونکہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آئی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ وہ بھاڑ میں گیا ہے انوائرمنٹل کنسرنز اینڈ آل دیٹ نکالنے جہاں تیل ہے. تو وہ اگر یہاں پہ انویسٹ کر دے کوئی آف شور کو ڈرلنگ میں اور اس میں اسٹریٹجیکلی یہ کبھی چین پہ بھی نگاہ رہے گی یا چین کے ساتھ آپ کمپیٹ کریں گے اکنامیکلی. سر ان کا تو کبھی ایک ایک طرف آپ آئیڈیالوجی کا بھی ہے گوادر نا میں آئے رائیولری. نہیں آپ ارے کئی جاننے میں کوئی آئیڈیالوجی آج کل کیا چین کی کیا آئیڈیالوجی اور امریکہ کی کیا آئیڈیالوجی. تو وہ کمیونسٹ اور کیپٹلزم والی کوئی ایک چیز ہے. کمیونزم کیپٹلزم بھی نہیں رہا. اے آئی میں آپ کیا وہ ابھی کون سی آپ وہ جو ان کی جو ڈیپ سی کیا ہم کہیں گے کہ یہ کمیونسٹ اے آئی ہے اور ان کی جو ہے وہ کیپٹلسٹ ہے چیٹ جی پی ٹی. اور وہ کیپٹلسٹ ہے. ٹیکنالوجی نان ایڈیولوجیکل ہوتی ہے. سر ان لوگ یہ ایسے ہی ٹیکنالوجی ہے لائنس جیسے بلر کہ کر جی دی ہیں. موبائل فون جو ہے یہ والا کمیونسٹ ہے اور یہ والا جو ہے کیپٹلسٹ ہے. اس طرح تو نہیں ہوتا نا. اکنامک سر آئرونکلی آئی فونز کی جو اسمبلنگ ہوتی ہے وہ چائنا میں ہی تو ہوتی ہے. بھی اس لیے ہوتی ہے کہ وہاں پہ لیبر چیپ تھی. اب آپ مطلب کہ اصل موضوع سے ہٹ کر اصل بات آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ابھی جو بندہ آیا تھا شوڈ وی ٹیک اٹ سیریسلی کہ ہاں اب تو پاکستان اور یو ایس کے حالات بھی بہتر ہونے ارے والے ہیں. بابا اور پاکستان اور یو ایس کا اس سے کیسے تعلق آ گیا. مقصد یہ کہ امریکن یا a group of American investors are interested that they should explore possibilities. So what's wrong with it? And what is so surprising about it? سر بس آپ کی بات ٹھیک ہے نا کہ اپنی مرضی کی بات لے لیتے ہیں کہ بس اب تو سب کچھ ٹھیک ہو اب جائے اگر گا. وہ آ کے اچھا یہاں سے وہ گیا ہے بنگلہ دیش. اب دیکھیے یہ دونوں ملک جو ہیں یہ حال ہی میں یہاں پہ تبدیلیاں آئی ہیں. اور ویسے پولیٹیکلی جو طالبان ریپیٹڈلی آج کل میں طالبان بات کر رہا ہوں جو ریپیٹڈلی اقتدار سنبھالنے سے پہلے حلف اٹھانے پہ 3 انٹرویوز دیے ہیں ریپیٹڈلی ٹرمپ نے. اس میں اس نے کہا ہے کہ ہم جدید ترین اسلحہ $7 بلین کا اسلحہ ہم طالبان کے ہاں چھوڑا ہے وہ ہمیں واپس لینا ہے. تو ریجن میں اس خطے میں دلچسپی آ گئی نا خود بخود. اس کے بعد اس نے پیسے ان کے بند کر دیے جس کی وجہ سے افغان جو کرنسی جس کو افغانی کہتے ہیں ہم لوگوں کو افغانی کہتے ہیں جو غلط ہے. جو رہنے والے افغانستان کے ہیں وہ افغان ہیں
تو یہ بھی ان کی کرنسی جو ہے وہ افغانی ہے، تو اس کا ریٹ گر رہا ہے وہاں پہ، یعنی کہ پرائسز بہت بڑھ گئی ہیں. انہیں $20 ملین یہ اتوار کے دن انہوں نے آکشن کیے ہیں بازار میں، اور بڑی لمبی چوڑی انہوں نے پابندیاں لگا دی ہیں افغان گورنمنٹ نے کہ آپ یعنی $500 سے زیادہ لے کر پیسے نہیں جا سکتے باہر وغیرہ وغیرہ. تو اور کافی انہوں نے شدت کر دیا، اور بڑا یہ خطرہ لوگوں کو لاحق ہے یہ جو اس نے اپنی ایڈ بند کی ہے، کیونکہ ہر مہینے ہیومن اسسٹنس کے نام پر ان کو پیسے دے رہا تھا امریکہ اپنی فوج نکالنے کے باوجود، تاکہ سرکاری ملازموں کو تنخواہیں دی جا سکیں. یہ جو وہ سلسلہ بھی رک گیا ہے. وہ ابھی انہوں نے فریز کر دیا 90 days کے لیے کہ جی ہم اس کو ریکنسیڈر کریں گے. تو ایک تو اسٹریٹجک انٹرسٹ دوبارہ کو تھوڑا سا جو لگ رہا ہے کہ ونس اگین دے آر ٹیکنگ انٹرسٹ ان افغانستان، اینڈ اگین دیٹ ٹو از انڈرسٹینڈیبل کہ اگر بالکل امریکہ ابینڈن کر دے افغانستان کو، تو آج کل تو تازہ ترین گیم کیا ہے، ریئر ارتھ کی ہے نا، جو ہمارے کمپیوٹر بنانے میں استعمال ہوتی ہے، اور الیکٹرانک یہ جو کارز اور یہ دے کانٹ ابینڈن اٹ ٹو چائنا نا. کیا خیال ہے؟ تو میرا اپنا خیال ہے کہ افغانستان پہ برا وقت آ رہا ہے انفارچونیٹلی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے ہاں باقاعدہ کوئی ایک دوسرے کے ساتھ اقتدار کی کشمکش شروع ہو جائے. قندھار جیسے وہی بات ہے نا کہ ٹرمپ انتظامیہ ایک ایک کر کے سارے سخت فیصلے کر رہی ہے، جس سے سارے ملک ایک ایک کر کے افیکٹ ہو رہے ہیں. دیکھیے جو ٹرمپ انتظامیہ کے اپنے ڈیسیشنز ہیں، پھر ان کے ڈومینو افیکٹ ہو رہا ہے. تو جو ملک جو ہیں وہ فالس پریمیسز پہ بڑکے لگا کر کھڑے ہیں، ان کو پرابلمز ہوں گی، اور وہ پرابلمز ہو رہی ہیں. سر وہ تو پھر جیسے جیسے وقت گزرے گا وہ تو پھر پرابلمز ان کے لیے مزید بڑھیں گی، اسپیشلی جو ہمارے یہی پی ٹی آئی سپورٹرز ہیں جو کہتے تھے کہ ٹرمپ جو ہے آزاد کر. پی ٹی آئی کا کیا ہو گیا آپ کو؟ افغانستان پی ٹی آئی یعنی ماما لگ دی ہے افغانستان پر. پی ٹی آئی کو نہ آپ ہر بات میں لے آیا کریں. دس از پلیز لک ایٹ وہ کیا وہ انگریزی میں ایکسپریشن یوز ہوتا ہے 3000 فٹ، وہ جو ایک ویو آپ کو لینا چاہیے. وی آر ٹاکنگ آف افغانستان. جو آپ کہہ رہے سر کہ آگے مزید مشکل ہونے والی ہے سچویشن افغانستان مشکل ہو گئی ہے بی جس دن الیکشن ہوا ہے اس دن اس کے حلف سے پہلے $1 کے بدلے آپ کو 66 افغانی ملتے تھے، کل 75 مل رہے تھے، اور وہ بھی یہ 78 پر جا کے نیچے آیا ہے. اور وہ اس وجہ سے نیچے آیا ہے تھوڑا سا کہ انہوں نے اپنے خزانے میں سے نکال کر مارکیٹ میں بیچے، اور دوسرا وہاں بہت ڈنڈا ماری کیا کرنسی ڈیلرز کے ساتھ. تو اس میں پی ٹی آئی کیا یعنی فن خانی کر لے گی وہ؟ سر وہی بات ہے سر، پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ چیزیں پہنچ گئی ہیں. تو آپ وہ کیا مطلب کہ پی ٹی آئی کیا کر لے گی وہاں پہ؟ نہیں سر، پی ٹی آئی میں اس حساب سے نہیں کہہ رہی، میں کہہ رہی تھی جو ہماری جو اور بیسکلی آپ خوش کا فہمیاں موضوع ہوتی ہیں یہ تھا پاکستان کہ کی. یہ جو آیا تھا بیچ، تو بھائی یس a delegation has come, but this delegation is not an official delegation. They do not represent American government. They are not US government. They are not Trump administration. تو ہمیں نہیں ان چیزوں کو پھر اس طرح But سیریسلی لینا that چاہیے. person is very close to Trump family. He has influence. لیکن وہ اس ایڈمنسٹریشن کا آفیشیل بیان نہیں ہے. میں کیسے بات بتاؤں کہ he is an investor who is close to ٹرمپ جونیئر، ویری کلوز. اور اس نے جب یہ بات کی ہے رچرڈ گرینیل کی کہ جی وہ اس کو کچھ آرٹیفیشیل تصویریں دکھائی گئیں اور اس لیے وہ کر رہا تھا، تو اس پہ ہمیں اعتبار کرنا چاہیے اس وجہ سے کہ وہ یہ کلیم کر رہا ہے آن ایئر کہ وہ میرا دوست ہے، اور اس کو غلط اس کو بہکایا گیا. یہ اس کا ریکارڈ ہے. اس کی بیس کے اوپر رچرڈ گرنیل اس کے خلاف جو ہے اگر وہاں پہ سو کر دے، ادھر ہماری طرح تو نہیں 2 نمبری ہوتی، وہ کہے گا تم یہ کیا بکواس کر کے آئے ہو پاکستان میں بھی. اکاؤنٹیبلٹی وہاں پر تو ہوتی ہے سر. اب یہاں تو پیکا ایکٹ لگ گیا ہے، تو وہ اس کا مقصد تو یہ تھوڑی ہے، اس کا مقصد تو یعنی میرا گلا بند کرنا ہے نا.
اس طرح کا تو نہیں کرنا. لیکن وہاں پہ جب اس طرح آپ کسی کے بارے میں کہیں گے تو وہ تو رچرڈ گرنیل کہے گا کہ ہو دا ہیل ہاؤ کوڈ یو سے یو آر مائی فرینڈ. تو وہ اس پہ مقدمہ کر سکتا ہے. ابھی تک اس نے ایک لفظ نہیں کہا, 2 دن گزر گئے نا, 3 دن, کہ یہ کیا بکواس کر رہا ہے. نہ اب وہ یہ کہ بھائی وہ اس نے آیا ہوگا, اس نے اپنا دیکھا ہوگا, ایکسپلور کیا ہے. ناؤ ویئر اٹ لیڈس ٹو اٹس ٹو ارلی ٹو سے. بٹ یہ کہنا 2 انتہائیں ہیں. ایک یہ کہ ایسے ہی 2 نمبر کا بندہ ہے جی, اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں. ایک انتہا ہے بس جی وہ ٹرمپ نے بندہ بھیجا کہ دسو جی کتنے لائیے پیسے. دونوں ہی باتیں غلط ہیں, دونوں اتنا ہی جھوٹ سمپل ہیں. نہیں ہے یہ سر. بٹ یہ کہنا کہ جی یہ بندہ بس ایسے ہی ایک نو ہی از این امپورٹنٹ پلیئر وین اٹ کمس ٹو انویسٹمنٹ, اکانومی ایکسیٹرا. ایک پلیئر ہے تو اگر ہم اس کو اٹریکٹ کرتے ہیں اور اٹریکٹ کر پائے ہیں تو یہ اچھی بات ہے. اگر کچھ ہمارے یہاں انویسٹمنٹ ہو جائے تو لیکن سر وہی بات, اٹس ٹو ارلی ٹو سے اینی تھنگ. ابھی تو ہاں کافی لمبا سفر ہے بابا, دا ویری فیکٹ کہ ہاں کوئی آیا. لیکن موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ اب اتنے دن ہو گئے بابا, نومبر میں الیکشن ہوئے تھے اور اب اوتھ بھی لے لیا 20 جنوری کو, لیکن ابھی تک وہ فون اور وہ ٹویٹ نہیں آیا جس کا انتظار تھا ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں. یہی بات ہے سر. میرا خیال ہے وہ فی الحال آئے گا بھی نہیں جب تک وہ بہت ہی مسئلہ نہ ہو جائے. ٹھیک ہے سر, پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ٹویٹ کب آتا ہے جس کا سب کو بڑی بے صبری سے انتظار ہے. پتہ نہیں سب کو تو نہیں ہے, مجھے تو نہیں ہے. آئی نیور فرام ڈے ون آئی نیور ایکسپیکٹڈ اینی سچ تھنگ. کیوں کرے گا وہ؟ بس سر یہ آئی انہیں گیس وشفل عمران تھنکنگ. خان سے ٹرمپ کو کام کیا ہے مجھے یہ بتا دیں. جو جس دن وہی آپ بات یہ ہے سر. سمجھا دیں گے تو میں سمجھ لوں گا کہ یار پھر میں غلط تھا. ہی ہیز نتھنگ ٹو ڈو. وہی بات ہے سر کہ عمران خان سے ٹرمپ کو کیا کام. لاسٹ ٹائم تھا وہ چاہتا تھا کہ چونکہ یہ پرائم منسٹر ہے تو یہ اور باجوہ مل کے انہوں نے طالبان ڈلیور کی انہیں میز پر, اور جواباً دے گاٹ نتھنگ, بلکہ بیوقوف بنے. اس نے اتنی ہوشیاری سے ان کو بیوقوف بنایا. کہا وہ مجھے تو اس نے نریندر مودی نے کہا کشمیر کا مسئلہ حل کرا دو. میں کہا واپس آیا کہا, اور میں تو ایسے لگا کہ ورلڈ کپ جیت کے آ رہا ہوں. تو اس نے بیوقوف بنایا. وہ ان سے زیادہ ذہین نکلا. باجوہ اور ان کی عمران خان صاحب کی کلیکٹیو عقل سے کہیں زیادہ ذہین نکلا. وہ ہی از اے ڈیل میکر. کتاب ہی اس نے لکھی ہوئی ہے, آرٹ آف ڈیل. اس کے لیے سر ہر چیز ایک ڈیل سے شروع ہو گیا, ڈیل پہ ہی ختم ہوتی ہے. جی الحمدللہ. ناظرین, بات وہی ہے کہ جس ٹویٹ کا اور جس بیان کا بڑے عرصے سے انتظار تھا وہ تو نہیں آیا, لیکن کیا آنے والے وقت میں پاکستان اور US ریلیشن سے ہمارے ملک کو یا اس ملک کو کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے, کیا فائدہ یا نقصان ہو سکتا ہے, یہ تو وقت ہی بتائے گا. لیکن بات وہی ہے کہ ابھی اٹس ٹو ارلی. اب تک کے لیے اتنا ہی. وی نیوز سے میں ہوں دو ابصار. ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.